میری طرف سے ڈیل فائنل۔ ابھی وہ اتنا کہتا دروازے سے باہر نکلا تھا جب اچانک منہ پر بدبودار انڈا زور سے لگتا پھوٹا۔ ہاتھ سے چہرے پر موجود گندے چھٹکتے اس نے سامنے دیکھا تو اس کے چچا کی بیٹی 2 انڈے اور لیے کھڑی تھی۔ اس کے جبڑے تن گئے۔ خاندانی دشمنی اور بٹوارے سے پہلے ان چھوٹی لڑکیوں کی مجال نہیں ہوتی تھی اس کے سامنے اف بھی کریں۔ پھر نظریں ملائے، پر جب سے رشتہ داری ختم ہوئی تھی وہ ان کی بدتمیزیاں برداشت کر رہا تھا۔ اوہ سوری شمریز لالا، میرا مطلب مسٹر شمریز، میں اپنی بہن کو مار رہی تھی، آپ کو لگ گیا۔ شرارتی مسکراہٹ دباتی فروا فوراً اندر بھاگ گئی تھی۔ یہ لڑکی میرے ہاتھوں ضائع ہوگی، وہ ضبط سے کہتا اندر گیا۔ اس کے بعد وہ 2 ہفتوں کے لیے امریکہ گیا۔ وہاں سے معلوم ہوا فروا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن اچانک سے امریکہ میں ایک کلب میں زبردستی جسم فروشی کے کام پر دیکھ کر وہ پھتر ہوا تھا۔ لالا بچا لیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، آپ جو بولیں گے میں کروں گی، پلیز بچا لیں۔ شام ہوتے ہی آفندی ہاؤس میں تائی کی طرف کا پورشن خوب جگمگانے لگا۔ فروا آئینے میں کھڑی ایک میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ دیکھو تو شمسا، میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ اس نے گول گول گھومتے اپنے لباس کی طرف زبردستی شمسا سے کروانی چاہی تھی۔ بس کر دو، اور کتنا میک اپ تھوپ ہوگی، بالکل جوکر لگ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے ابھی جا کر اس گانے پر پرفارم کرو گی۔ ساری عمر میں جوکر؟ یہ سنتے ہی فروا کے ماتھے پر بل پڑے۔ بکواس بند کرو، اتنی پیاری تو لگ رہی ہوں۔ شمسا نے سر جھٹکا اور اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں بھر بھر کر پہننے لگی۔ تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتی ہو جب تمہیں پتا ہے کہ تم حور پری لگ رہی ہو تو؟ شمسا نے طنز کیا۔ فروا اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورتے ہوئے باہر نکلی تو شمسا بیگم نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بلائے لی تھی۔ ماشاءاللہ، خدا میری بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے۔ امی، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ فروا نے ایک بار پھر ان سے پوچھنا چاہا تھا۔ میری جان، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نفیسہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ دیکھا جلنے والے کا منہ کالا، اس نے شمسا کو دیکھ کر کہا اور اس کا انتظار کیے بغیر تائی جان کی پورشن کی طرف بڑھی۔ جانے سے پہلے اس نے دوپٹہ سر پر سیٹ کیا اور اندر داخل ہوئی۔ کافی مہمان آ چکے تھے۔ آج تائی جان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی زارا کی بات پکی کی تقریب رکھی گئی اور تائی جان نے اپنی پورشن کو خوب اچھے طریقے سے چمکا کر بہت اچھی سجاوٹ کروائی تھی۔ واو تائی اماں، آپ نے تو اتنا اچھا ڈیکوریٹ کروایا ہے۔ وہ حیرانی سے اپنی آنکھیں پھیلائی گول گول گھومتی پورے گھر کو دیکھنے لگی، پھر شمسا کے کان کی طرف جھکی۔ یار کتنا خرچہ آیا ہوگا نا؟ یہ اتنا خرچہ کیا کس نے کیا ہوگا؟ شمسا نے کندھے جھکائے، تبھی دروازے کی بیل بجی۔ تائی جان نے دروازے کی طرف دیکھا اور فروا کو مخاطب کیا۔ فروا بیٹا، مجھے لگتا ہے پارسل آیا ہوگا، میں نے فریش کیک ڈلیور کروائے ہیں، ذرا لے کر فریزر میں تو رکھ دو۔ میٹھے کا نام سنتے ہی فروا کے منہ میں پانی آنے لگا۔ وہ دروازے کی طرف گئی اور رائڈر سے اس نے کپ کیکس کے پورے 4 ڈبے وصول کیا۔ ہر ڈبے میں پورے 20 کیک تھے۔ اس نے اندر آتے ہوئے گن لیے، پھر ملازمہ کی مدد سے اس نے فریزر میں رکھوایا اور باہر آ کر مہمانوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ زارا کے سسرال والے آئے تھے، انہوں نے اسے انگوٹھی پہنائی تھی۔ تبھی شمریز اپنے کمرے سے نکلا۔ اس نے سفید شلوار قمیص زیب تن کیا ہوا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کی آستینوں کا کف لنکس لگائے وہ ان کے درمیان بیٹھا۔ فروا نے بے چینی سے پہلو بدلا، وہ اٹھ کر کچن کی طرف جانے کا سوچنے لگی۔ کپ کیکس اس کے دماغ میں راج رہے تھے۔ تم سکون سے کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ کب سے دیکھ رہی ہوں یہاں سے وہاں مچل رہی ہو۔ شمسا نے اسے کھڑکا تو اس نے شمسا کے پاؤں پر اپنا پاؤں جما دیا۔ بکواس مت کرو، پیاس لگ رہی ہے مجھے، یہ کہہ کر وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی سب کی نظریں بچا کر کچن میں داخل ہوئی۔ قسم خدا کی مجھے تو صبر ہی نہیں ہو رہا، ایک کپ کیک سے کیا ہی ہو جائے گا، ایسی سیٹنگ کر دوں گی لگے گا ہی نہیں ایک غائب ہوا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر فریزر کھولا اور کپ کیک ڈبے سے نکال کر منہ میں ڈال کر ایک بائٹ لیا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ اگلے ہی پل تیزی سے ایک کپ کیک دوبارہ اپنی جگہ فٹ کیا۔ اپنا منہ صاف کر کے مڑی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شمریز اپنے پاس کو سینے پر لپیٹ کر کچن کے دروازے میں استاد اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو جب سب مہمان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا روب سا تھا۔ وہ میں کچن میں پانی لینے آئی تھی۔ شمریز نے اپنے آئی برو اکٹھے کر کے اسے غور سے دیکھا۔ آر یو شور؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آئے تو فروا کی آنکھیں ابل پڑی۔ کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹے۔ اس کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی اور دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور اس سے پہلے کہ وہ شمریز کو دھکا دیتی، شمریز نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی ناک پر لگی کریم کو اپنی انگلی میں لے کر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی انگلی لہرائی۔ جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے؟ فروا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ میں نے خود تمہیں دیکھا تھا، تم کیک کھا رہی تھی۔ یہ چوری کرنا ہوئی نا؟ فروا کا دل چاہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شمریز لالا کے ہاتھوں بے عزت ہونا اسی کے مترادف تھا۔
وہ میں نے شکا ہی تھا، تائی جان نے کہا تھا کہیں خراب تو نہیں بھجوا دیے۔ اس نے اپنی طرف سے بات بنائی تھی، مشہور کمپنی کے کپ کیکس ہیں، بس تم یہ کہو کہ تمہارا دل للچا گیا اور چکھنے میں تم نے پورا ایک کپ کیک تو کھا ہی لیا، باقی رکھ کر احسان کس پر کر رہی ہو؟ شبریز لالا کے طنز کے تیر اس کے سینے میں اتر گئے۔ وہ اگلی لمحے تیزی سے سائڈ سے نکل کر کچن سے باہر آئی اور پیچھے دیکھے بغیر کہ سب اسے دیکھ رہے ہیں اپنے پوشن کی طرف چلی گئی۔ میں ذرا فروا کو دیکھا ہوں، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چچی جان کو بھی عجیب سا محسوس ہوا تو انہوں نے فوراً سے بات سنبھالنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمام مہمان دوبارہ زارا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، تمام مہمانوں کے سامنے اٹھ کر آنا، وہ بھی یہاں! شمریز کی چچی جان اس کے سامنے برس پڑی۔ فروا نے نماکوں سے انہیں دیکھا۔ اپنے اس بھتیجے کو سمجھا دیجیے، ایک کپ کیک کیا کھایا، میری بے عزتی کرنے پر تلا ہوا ہے، بدتمیز دیں گا۔ فروا کے آنسو بہہ رہے تھے۔ نفیسہ بیگم نے اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہا۔ تم بھی تو اتنی ندیدی ہو، جہاں میٹھا دیکھتی ہو وہیں شروع ہو جاتی ہو، صبر ہی کر لیتی، وہ مہمانوں کو دینے تھے، اتنی تمیز نہیں سکھائی میں نے تمہیں۔ لو جی، ایک اور لیکچر شروع ہو گیا۔ فروا نے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیا اور کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ بول دیجیے گا طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ رہی، اس گھر میں کیسے جاؤں جہاں اتنی بے عزتی کی جائے۔ اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ ہٹلر کہیں کا، کہیں تو رعایت دے دے، ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہتا ہے، بدتمیز نہ ہو تو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہیں بیڈ پر روتے روتے سو گئی تھی۔ اسے شدید سبکی کا احساس ہوتا۔ کیا ہوتا اگر میری عزت ہی رکھ لیتے تو؟ کہہ دیتے کہ جاؤ میں تمہیں پانی پلا دیتا ہوں، لیکن نہیں، آخر کار مجھے چور بنا کر ثابت کیا۔ کیا ہوتا میری علاج ہی رکھ لیتے؟ آئینے میں خود کو دیکھ کر روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، اور اسی بڑبڑاہٹ میں کب وہ بیڈ پہ لیٹی اور کب نیند کی وادی میں کھو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلی صبح اس نے شمسہ سے پوری منگنی کا احوال سنا تو اسے اور زیادہ برا لگا۔ تبھی دروازے پر دست ہو گئی اور صدیقہ ملازمہ، جو تائی جان کی ملازمہ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ لیے اس کی طرف بڑھی۔ یہ آپ کے لیے شمریز صاحب نے بھیجا ہے۔ اس نے ڈبہ لیتے ہی جب کھولا تو اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ ڈبے پر سوری لکھا ہوا تھا اور اندر 10 کپ کیکس اس کے منتظر تھے۔ فروا کا موڈ ایک دم سے ٹھیک ہو گیا۔ عجیب انسان ہے، پہلے ڈانٹتے ہیں پھر سوری کر کے تحفے بھجواتے ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، لیکن اس بار ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور کپ کیک سے انصاف کرنے لگی۔ ویسے بھی اس نے زارا کی منگنی کا کھانا بھی مس کر دیا تھا۔ دوپہر ہوتے ہی اس نے امی کی مدد کروانے کے بعد تائی جان کے پوشن کا رخ کیا۔ وہ زارا کی منگنی کے بعد گھر میں صفائی کروا رہی تھی۔ ارے فروا بیٹا، تم آئی ہو، چلو بیٹا ایک کام کرو، سرف لا دو ذرا فٹافٹ، میں اوپر کی کسی باتھ روم میں بھول آئی ہوں، تم جا کر لے کر آ جاؤ ذرا۔ انہوں نے فروا کو ہدایت دی تو وہ فوراً سے اوپر کمرے کی طرف گئی۔ اس نے زارا کا کمرہ چھان مارا، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ پھر اس نے تائی جان کے کمرے کے پاس شمریز کے کمرے کا رخ کیا تھا اور اب صرف اسی کا باتھ روم دیکھنا باقی تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ شمریز حسب معمول کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر سامنے شیلف میں دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ مہنگی مہنگی کریمز اور شیمپو رکھے ہوئے تھے اور ساتھ پرفیوم کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ واو! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے آگے بڑھی۔ اب وہ سرف لانے کا مقصد بھلا کر شیلف میں رکھے ایک بڑے سے پرفیوم کی بوتل کی طرف اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکی تھی۔ واو، کتنا اچھا ہے! اس نے خوشبو سونگھ کے اپنی سانسوں کو معطر پایا اور جیسے ہی واپس رکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو پرفیوم کی بوتل اس کے ہاتھ سے پھسل گئی اور سنک سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ فروا کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ یا اللہ، میں تو مر گئی، اب کیا ہوگا؟ اس نے بے اختیار اپنے ناخن چبائے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ خود کچھ سمجھتی شمریز اس کے سر پر آ کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ بچا لے، جل تو جلال تو، آئے بلا تو ٹال تو۔ وہ مسلسل ورد کرتی پیچھے مڑی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی مانسٹر دیکھ لیا ہے؟ کیا چہرہ دیکھا تم نے اپنا؟ شمریز ہنسا تھا، لیکن فروا جانتی تھی کہ اب وہ جو بات اسے بتانے والی ہے اس کے بعد شمریز کی مسکراہٹ ہی غائب ہو جائے گی۔ وہ ایکچولی آپ کا پرفیوم۔ اس نے ذرا سا پیچھے ہٹ کر سنک کے پیچھے کی جانے والی پرفیوم کی بوتل سامنے کی تو شمریز نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ پہلے تو بوتل کو دیکھا، پھر فروا کو دیکھا تھا۔ توڑ دی تم نے؟ اس کا کڑکدار لہجہ فروا کے سینے میں خنجر کی مانند اتر گیا۔ تمہیں کچھ شرم بھی ہے؟ تم یہاں آ کر چیزوں کو نقصان ہی کرتی ہو۔ اٹلی سے منگوایا ہوا پرفیوم تھا، بہت مہنگا تھا، لیکن نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلے گا یہ سب؟ کبھی جو محنت کی ہو تو نا۔ شمریز نے اسے تانا دے دیا تھا اور فروا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بوتل میرے ہاتھ سے سلپ ہو گئی۔ اس نے فوراً وضاحت پیش کی تھی۔ شمریز نے ہاتھ اٹھا کر اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ گیٹ آؤٹ! ہر کسی کے کمرے میں منہ اٹھا کر نہیں پہنچ جاتے، کچھ مینرز سیکھ لو۔ فروا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے نم آنکھوں سے شمریز کی طرف دیکھا اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر دوڑتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ ایڈیٹ لڑکی، جب دیکھو نقصان ہی کرتی رہتی ہے، پہلے کپ کیکس اور اب پھر پرفیوم۔ وہ جھکا اور کانچ کی ٹوٹی بوتل کو اکٹھا کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ البتہ اس کے باتھ روم میں اس کا پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو چاروں جانب پھیل چکی تھی اور یہ فروا کا کارنامہ تھا۔
نان سینس، وہ بڑبڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں کب اس لڑکی کو عقل آئے گی۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور فروا اس سے ڈر کر تائی جان کو بتائے بغیر اپنے پوشے میں بھاگ گئی تھی۔ وہ شمریز سے ڈرتی تھی بلکہ شمریز کے غصے سے پورا گھر واقف تھا اور فروا نے تو خود شیر کی کھچاڑ میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ 3 دن تک وہ تائی جان کے یہاں نہیں گئی تھی۔ اس کے ویسے بھی کالج کے پیپر شروع ہونے والے تھے، اس لیے وہ پڑھائی کری تھی۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اسے اپنے کمرے میں شور سے سنائی دیا تو وہ کتاب بند کر کے باہر آئی تو پتہ چلا کہ یہ شور تائی جان کے پوشن سے آ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر دوڑتے ہوئے وہاں گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں اس کے والد صاحب موجود تھے اور تایا جان اور اس کے والد صاحب کے درمیان خوب گرما گرمی تھی۔ شمریز ان دونوں کے درمیان کھڑا ان کے معاملات کو سلجھا رہا تھا۔ تبھی افضال احمد آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کا ہاتھ تھاما اور یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد نہ اس پوشن سے کوئی وہاں آئے گا اور نہ ہی اس پوشن سے کوئی یہاں۔ جتنی جلدی بزنس کا بٹوارا ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ یہ خبر اس چھوٹے سے خاندان پر بجلی بن کر گری تھی۔ یا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا مت کریں۔ نفیسہ بیگم نے اپنے شوہر کی منتیں کی۔ تائی جان کروکر سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تائی جان صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ میں سب جان گیا ہوں ان کی مکاریاں نفیسہ، تم نہیں جانتی۔ انہوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے۔ بزنس ایک ہے تو بٹوارا بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، ایک کو زیادہ دوسرے کو کم، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ افضال صاحب کو غصہ ہوئے۔ تایا جان نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن افضال صاحب کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میں سب جان گیا ہوں، آپ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ آج کے بعد ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ جلدی بزنس کا بٹوارا کریں تو ہم دوسرا گھر ڈھونڈ لیں۔ ہمیں آپ کے ساتھ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تایا جان کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی کو روکنا چاہا لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا تھا۔ خبردار، اب صلح کا کوئی امکان نہیں۔ کئی سالوں سے یہ بات اپنے دل میں دبائے ہوئے ہوں کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں اور آپ لوگوں کو عقل آ جائے، لیکن نہیں، اس بزنس پر صرف آپ کا اور آپ کے بچوں کا نہیں، میری بچیوں کا بھی حق ہے۔ مجھے بھی ان کی شادیاں کرنی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے تو مفت کا مال سمجھ کر پیسہ پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھے؟ کیا مجھے آپ کے آفس میں کیے گئے گھپلوں کا علم نہیں ہوگا؟ مجھے سب معلوم ہے۔ افضال صاحب کا سانس پھول گیا اور اسی وقت دونوں خاندانوں کے درمیان دراڑ پڑ گئی تھی اور یہ دشمنی دونوں کے درمیان ڈالنے والا اس آفس کا ایک تیسرا شخص ولید صاحب تھے، جنہوں نے دونوں بھائیوں کے درمیان الوہی محبت کو دیکھ کر اپنی آنکھ جلانے کا کام شروع کیا اور یہ آنکھ جلتی جلتی دونوں کے دلوں تک جا پہنچی۔ ولید صاحب ایک طرف تایا جان کا ساتھ دے دیتا اور دوسری طرف افضال صاحب کے دل میں یہ خیال ڈالتے تھے کہ یہ لوگ کاروبار میں گھپلا کر رہے ہیں، اور اسی سوچ کی وجہ سے دونوں خاندانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کر اپنا کام پورا کر لیا تھا اور اپنے گھپلوں کے شجاعت صاحب کھاتے میں ڈال کر خود بری اور زماں ہو گئے تھے۔ افضل صاحب کانوں کے کچے تھے، اس لیے اپنے بھائی کی بات پر یقین نہ کر سکے اور ایک اجنبی کی بات پر یقین کر بیٹھے جنہوں نے خود کو افضل صاحب کا ہمدرد ظاہر کیا تھا، اور یوں ایک ہنستا کھیلتا خاندان اب ایک بڑی دوران پہ تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ سب لوگ ایسا کر سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ فروا یہاں سے وہاں بے چینی سے ٹہلتی شمسہ سے کہی تھی۔ شمسہ خود اپنی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے تو کہیں کچھ گڑبڑ لگتی ہے، لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ شمسہ نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن فروا تو جیسے تپے ہوئے توے پر بیٹھی جل رہی تھی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہاں، اتنے مہنگے مہنگے پرفیومز، ایک پرفیوم ٹوٹ گیا تو مجھ پر برس پڑے، حالانکہ ہمارے پیسوں سے عیش کرے تھے۔ تمہارے شمریز لالچ سے تو نہ میں چن چن کر بدلہ لوں گی، جس طرح کپ کیک پر میری بے عزتی کی اور پرفیوم پر مجھے ڈانٹا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے ڈرنے کے بجائے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ فروا نے آئینے میں دیکھ کر خود سے کہا تھا، اور شمسہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی یہ تقریر کاری سن کر اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ تم بھی نا ایک طرح سے پورے پیٹرول کا کام کرتی ہو، ویسے بھی اتنا مہنگا ہوا پڑا ہے اور تم ہو کے جگہ جگہ آگ لگانے پہنچ جاتی ہو۔ شمسہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن فروا کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اگلی صبح اسے پتا تھا کہ شمریز آفس جانے کے لیے ٹھیک 8 بجے سے نکلتا ہے۔ اب وہ اپنی پوشن کی بالکنی میں آئی اور شمریز کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر شمریز ناشتہ کرنے کے ساتھ ہی باہر نکلا اور فون کندھے اور کان کے درمیان پھنسائے بات کرتے ہوئے اپنے کف لنکس بند کرتے پڑھا۔ ٹھیک ہے مسٹر جمال، ہم یہ ڈیل فائنل کر لیتے ہیں۔ اس نے یہ کہتے ہی فون بند کرنا چاہا کہ ایک بدبودار انڈا اس کے چہرے پر آ کر گرا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور تیزی میں ہوا کہ شمریز سنبھل نہ سکا۔ اس نے فوراً سے اس گندے انڈے کی بدبودار اور لیس دار چکنائی اپنے منہ سے ہٹائی اور سامنے کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو فروا وہاں کھڑی دانت نکال کر مسکرا رہی تھی۔ سوری شمریز لالا، میرا مطلب ہے مسٹر شمریز، یہ انڈا میں اپنی بہن کو مار رہی تھی، لیکن کیا ہے نا کہ انڈا خود اڑ کر حقدار کے منہ پر جا لگا۔ سوری، اس کے حقدار آپ نہیں تھے، لیکن انڈے نے اپنے حق کو پہچان لیا۔
اس میں اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ ریسیپی غلطی سے میرے ہاتھ سے نکل کر آپ کے منہ پر جا لگا۔ اٹس اوکے، ہو جاتا ہے۔ اس نے خود ہی کہہ کر خود ہی وضاحت دی اور اپنے کندھے اچکا کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گئی۔ شمریز نے ضبط سے اپنے جبڑے بھیجے اور اس کی نظروں نے دور تک فروا کا پیچھا کیا۔ یہ لڑکی کسی دن میرے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گی۔ اس نے اپنا رومال نکال کر اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر وہیں پھینک کر واپس اندر گھر کی طرف دوڑا۔ پورے کپڑے گندے ہوئے تھے اور اس حالت میں وہ آفس نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑکی کو اس بات کا حساب دینا ہوگا۔ اب کی بار اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ فروا کا ایک اور کارنامہ اس کے 14 طبق روشن کر دے گا۔ ادھر فروا ہنستی بھی اپنے کمرے میں آئی اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ شمسا کو اپنا کارنامہ سنایا تو شمسا بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی ڈائری نکالی اور ریڈ مارک کیا۔ کپ کیک کا بدلہ پورا ہو گیا، اب پرفیوم کا بدلہ باقی رہتا ہے۔ اس نے اسی وقت ڈائری بند کی اور اپنی الماری میں رکھی، پھر اپنا اگلا منصوبہ سوچنے لگی۔ جلدی اسے اپنا اگلا شکار بھی نظر آ گیا۔ تیسرے دن وہ بالکنی میں ٹہل رہی تھی جب شمریز شام کو گھر واپس لوٹا اور اس کی گاڑی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کار واش سے لے کر آ رہا ہے۔ دیکھتی ہوں کہ کتنے عرصے ان کی گاڑی کار واش لگتی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنی باؤنڈری والی کے پاس آئی اور شمریز کے اندر جاتی ہی چپکے سے باہر نکلی۔ شمریز کو شاید کہیں جانا تھا، اس لیے اس نے گاڑی اپنے پوشن کے باہر ہی کھڑی کر دی تھی اور اندر پارک نہیں کی تھی۔ یہ موقع فروا کے لیے بہترین موقع تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی، اس کے ہاتھ میں پینٹ کا ایک پرانا سا ڈبہ تھا۔ اس نے جلدی جلدی شمریز کی گاڑی کے دروازے پر انتہائی ہیبت ناک سا پینٹ کیا اور ساتھ بڑی مونچھوں والا کارٹون بنا کر مائی نیم از شمریز لکھ دیا۔ ساتھ ہی اس نے بونٹ پر غصہ یہاں مفت میں ملتا ہے لکھ کر ٹریگر وارننگ دی تھی۔ ایک نظر گاڑی پر ڈال کر اس نے خود کو شاباشی دی اور جیسے ہی پلٹی تو شمریز سے ٹکرا گئی۔ کیا ہو رہا تھا یہ؟ شمریز ضبط سے اسے یہ کارروائی کرتے دیکھ چکا تھا۔ کیا مطلب کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ فروا نے نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ اس نے شمریز کو منہ توڑ جواب دیا۔ اندھی ہو، دکھائی نہیں دیتا کیا؟ یہ گاڑی پر کیا کیا ہے تم نے؟ وہ چلائے تو فروا نے پینٹ کا ڈبہ وہیں اس کے سامنے پھینکا اور اپنے سینے پر بازو لپیٹے۔ ایکسکیوز می، اپنی آواز نیچے کریں، سمجھے؟ کیا ہے آپ خود کو؟ ہاں زیادہ کچھ کیا نا؟ شور کر کے پورے محلے کو یہاں اکٹھا کر کے ہراسمنٹ کا الزام لگا دوں گی، سمجھ آئی آپ کو؟ شمریز کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فروا کو دیکھنے لگا۔ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو؟ وہ چلائے تو فروا ہنس پڑی۔ مسٹر شمریز، کہاں نہ اپنی آواز نیچے رکھے، اور ہاں میں بڑی ہو گئی ہوں کیونکہ میرے پاپا کو آپ سب نے مل کر دھوکہ دیا ہے۔ اب میں ہی ان کا بیٹا بھی ہوں اور بیٹی بھی، اس لیے دوبارہ اپنی آواز اونچی کرنے کی جرات بھی مت کیجیے گا۔ اس نے پینٹ کے ڈبے کو لات ماری تو آدھا پینٹ نکل کر گاڑی کے ٹائر کو بھی بری طرح بھگو چکا تھا۔ شمریز نے بے اختیار اپنی مٹھی بھیجی اور اس کے جاتے اپنی بھینجی مٹھیاں زوردار انداز میں اپنی نئی نویلی گاڑی پر دے ماری تھی۔ کانچ کے شیشوں میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ فروا نے پیچھے پلٹ کر ایک بار اس کو غصہ دیکھا تھا، لیکن اس بار اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ کیری آن، ویری ویل، گڈ۔ اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر آواز لگائی اور لاپرواہی سے کندھے اچکا کر اپنے پوشن کے دروازے تک اندر داخل ہو گئی۔ بدلہ پورا ہوا۔ اس نے ڈائری پر ٹک لگا کر ڈائری کو نظر آتش کر دیا۔ تمہاری کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی؟ شمسا جو سارا معاملہ بالکنی سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی فروا سے پوچھا تو فروا نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ بالکل، میرا کلیجہ سر رہا تھا، لیکن اب ایسی ٹھنڈک پڑ گئی ہے، قیامت تک ایسی کوئی خواہش نہیں جاگی جس میں شمریز کا نقصان ہو۔ اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ قسمت ان دونوں کو ایک ایسی جگہ ملانے والی ہے جہاں فروا دنگ رہ جائے گی اور شمریز حیران رہ جائے گا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی شمریز نے اپنی ساری چیزیں الٹ دی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس نے ساری چیزیں گرا دی تھی۔ ملازمہ صدیقہ جو اسے پانی کا گلاس لیے اس کے کمرے میں آئی تھی، اس نے وہی پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے شیشے پر دے مارا۔ صدیقہ تو یہ دیکھ کر فوراً تائی جان کے پاس بھاگی تھی۔ شمریز صاحب کو نہ جانے کیا ہو گیا، بہت غصے میں ہیں۔ شمریز نے وہیں اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرا کر گہرے گہرے سانس لیے۔ یہ کل کی چھوٹی لڑکیاں جو مجھ سے ڈرتی تھی آج میرے سامنے فخر سے سر بلند کیے کھڑی میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ پر ہی چلا رہی ہیں۔ اس کی انا پر شدید چوٹ پڑی تھی اور وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے اور سب کچھ برباد کر دے، لیکن وہ بے بس تھا۔ وہ پورا دن کمرے سے باہر نہ نکلا۔ اگلے دن صبح اس کے والد صاحب نے اسے بلایا اور امریکہ ویزا پلس ٹکٹ ہاتھ میں تھمایا۔ افضال کو لگتا ہے کہ میں نے گھپلا کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ سارے زائد اخراجات اپنے ایک سائڈ بزنس سے پورے کیے تھے اور اب وہ بزنس میں تمہارے حوالے کروں۔ امریکہ میں نے اس کی ابتدا کی تھی، کسی اور کے حوالے تھا، اب تم جا کر اسے سنبھالو۔ شجاعت صاحب نے شمریز
پر ایک ذمہ داری عائد کی. اس نے سر جھکا دیا اور 2 دن بعد امریکہ روانہ ہو گیا. وہاں اسے چند دن ہی گزرے تھے کہ اسے اپنی والدہ زویا بیگم کی کال موصول ہوئی تھی. افضال صاحب تمہارے جاتے یہاں سے چلے گئے ہیں، اور تو اور سننے میں آیا ہے کہ فروا بھی بھاگ گئی ہے. وہ جو کھانے کی میز پر بیٹھا اچھل ہی پڑا. امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اسے غصہ آ گیا تھا. نہ جانے کیوں دل میں ایک آگ سی بھڑکی. میں بالکل ہوش میں ہوں اور ٹھیک کہہ رہی ہوں. افضال صاحب یہاں سے گئے ہیں اور مجھے خبر ملی کہ فروا نے بھاگ کر شادی کر لی ہے. اچھا. تو بس اتنا ہی کہہ سکا. ایک دم سے اس کا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا. اسے فروا کی معصوم شرارتیں یاد آئی تھیں اور پھر اس نے فروا کو سنجیدہ ہوتے دیکھا تھا. اور اب یہ کیا سن رہا تھا؟ اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا. اس نے کھانا ویسے ہی چھوڑ دیا اور میٹنگ کی تیاری کرنے لگا. مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ کوئی تیاری کر ہی نہ کر سکا. ذہن میں بار بار فروا کی معصوم تصویر ابھر کر معدوم ہو جاتی. میں یقین نہیں کر سکتا فروا کہ تم نے اپنی والدین کی عزت کو خوف میں ملا کر یہ قدم اٹھایا ہوگا. اس نے خود کو کہتے سنا اور سونے کے لیے لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو کلائنٹ اسے میٹنگ کے لیے بلا رہا تھا. امریکہ کے راستوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ غلط راستے پر بھٹک گیا. گاڑی ایک جھٹکے سے ایک کلب کے سامنے رکی. اس نے ناگواری سے بورڈ پڑھا لیکن اب کوئی چارہ نہ تھا. میں بھی کام کرنا چھوڑ چکا تھا. اس نے اندر جانے کا فیصلہ کیا تھا کہ کسی سے مدد لے سکے. اندر جاتی اسے نسوانی چیخوں کی آواز سنائی تھی. کوئی تیزی سے دوڑ کر اس سے ٹکرائے. اس سے پہلے کہ وہ 2 شیزہ گرتی شمریز نے اسے اپنی باہوں میں بھر کے گرنے سے بچایا. اور جیسے ہی ان دونوں کی نظر ملی شمریز اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا. وہ سانس لینا بھول گیا اور ٹکٹکی باندھے اپنے سامنے کھڑی فروا کو دیکھنے لگا. فروا تم یہاں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا. اگلے ہی پل فروا نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر بلک بلک کر روتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا. شمریز لالا مجھے بچا لے یہاں سے. یہ لوگ مجھے مار دیں گے، بیچ دیں گے. میرا سودا کریں، میں اپنے گھر لے جائیں. مجھے یہاں سے بچا دیں. آپ میرے لیے فرشتہ بن کر آیا، خدا کا واسطہ. اس نے اس کی کوٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بیچ کر اس قدر دلدوز لہجے میں کہا کہ شمروز نے بے اختیار اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے پیچھے چھپایا. اگلے لمحے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوڑتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا. 2-3 غنڈے نما لوگ ان کے پیچھے دوڑے لیکن تب تک وہ گاڑی کو دور بھگا کر لے آیا. اس نے میٹنگ کینسل کی اور اسے اپنے ہوٹل کے کمرے میں لے آیا. فروا گہرے گہرے سانس لے کر اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی. اٹس اوکے، ریلیکس رہو، جتنا رونا ہے رو لو. شمریز نے ٹشو پیپر کا پورا باکس اٹھا کر اس کے سامنے رکھا اور پانی کا گلاس اور جگ رکھ دیا. میں 5 منٹ کے لیے بالکنی میں جا رہا ہوں، تب تک تم ایزی ہو جاؤ. اس نے اسے گلاس اگلا حکم صادر کیا اور بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا. وہاں سگریٹ نکال کر وہ سگریٹ پر سگریٹ پینے لگا. فروا اپنا دکھ بھلائے اسے دیکھنے لگی. وہ کافی حد تک کمپوزڈ ہو چکی تھی. اس نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا، پانی کا گلاس پیا، ٹشو پیپر سے اپنے چہرے کو صاف کیا. وہ اب خاموشی سے اس کے پلٹنے کا انتظار کرنے لگی. وہ نظر جھکائے اپنی گود میں انگلیوں کو باہم آپس میں ملائی تک رہی تھی. تب اسے اپنے سامنے کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا. اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ شمریز تھا جو پورے 20 منٹ بعد بالکنی سے کمرے میں واپس آیا تھا. کیا ہوا تھا؟ اس نے بس 3 لفظی سوال پوچھا. فروا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو چمکنے لگے. کچھ بھی تو نہیں. نوکری کا جھانسا دیا گیا اور پھر کاغذات کے بہانے مجھے امریکہ لایا گیا. یہاں بیچنے کی کوشش کی گئی. فروا نے کہانی کو سمیٹ دیا تھا. شمریز نے بے ساختہ اپنے دل میں درد اٹھتے محسوس کیا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار اپنے سینے کو مسلا. کانے دیا تھا یہ جھانسا؟ شمریز نے پوچھا تو فروا چند لمحے سے دیکھتی رہی. ولید انکل کے بیٹے نے. ابو کو کاروبار میں نقصان ہوا. ولید انکل کے جانے والے امریکہ میں تھے. ابو نے اعتبار کر لیا. میرا گھر والے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اس شخص نے مجھے سیدھا یہاں لا کر بیچ دیا. مجھ سے میرا موبائل تک چھین لیا. فروا بے ربط انداز میں کہتی. شمریز کو اپنی ساری کہانی سنا گئی تھی. تم نے کچھ کھایا؟ اگلا سوال فروا کے لیے بےحد عجیب اور غیر متوقع تھا. میری بھوک پیاس ختم ہو گئی ہے. مجھ پر بس اتنا احسان کیجیے کہ مجھے پاکستان واپس بھیج دیجیے. میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی. جو چاہے وہ ہوگا. میں جو کہیں گے اس پر عمل کروں گی. بس مجھے پاکستان واپس بھیج دیجیے. وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے اس کے قدموں میں گر گئی تو شمریز نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما اور صوفے پر بٹھایا. فکر مت کرو، ہم پاکستان کل کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں، صرف اور صرف تمہارے لیے. فروا نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا. مگر وہ شخص، لیکن اگر اس نے کوئی رکاوٹ ڈالی تو؟ شمریز نے اگلے لمحے پروڈکشن ایجنسی کو کال ملائی اور فروا سے فوراً اس کے پیپرز تیار کروائے. وجہ یہ بتائی کہ اسے اس کے نام کی نہاد ایجنٹ سے اسے جان کا خطرہ ہے. فروا نے اسی وقت پولیس کی ساری صورتحال بتائی. پولیس نے انہیں اگلی صبح اپنے دفتر آنے کا کہا. اب سب کچھ ٹھیک ہے. وہ اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی. زندگی کا اتنا بڑا ٹراما اتنی چھوٹی عمر میں مل گیا تھا کہ اب اسے کسی پر بھی یقین آ رہا تھا. سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے.
اس کے آگے رکھا کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا تو فروا نے ہاتھ تک ننگ لگایا تھا. مجھے گھر والوں سے بات کرنی ہے. لیکن شمریز نے نفی پہ سر ہلایا. ابھی نہیں, کچھ دیر انتظار کرو, کہیں تم خطرے میں نہ پڑ جاؤ. شمریز نے نرمی سے کہا اور اسے سمجھایا, اور اگر میری وجہ سے آپ خطرے میں پڑ گئے تھے وہ بہت خطرناک لوگ ہیں, کسی کو نہیں چھوڑتے. شمریز بے ساختہ مسکرایا. آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جو شمریز کو خطرے میں ڈالے. اس نے فروا کی آنکھوں میں غور سے دیکھا. ہاں, البتہ ایک انسان ایسا ضرور پیدا ہوا ہے اس دنیا میں جو شمریز کو صرف غصہ دلانے کے لیے اس روئے زمین پر اتارا گیا ہے. فروا نے ہلکی سی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا. آئی ایم سوری, اس نے دھیرے سے کہا اور رخ پھیر لیا. وہ صوفے پر سونے کی کوشش کرنے لگی. گھبراؤ مت اور مجھ سے مت ڈرنا, میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا. شمریز نے اس کا چہرہ تھپ تھپا کر کہا. اسے یقین دلایا اور کمرے کی لائٹ بند کر کے باہر نکل گیا. دروازہ لاک کر دینا. فروا نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر گھٹنوں میں دیے زاروں قطار رونے لگی. شمریز نے اپنے لیے اسی وقت دوسرا کمرہ بک کروا لیا تھا, لیکن اسے فروا کی بے حد فکر ہو رہی تھی. اس لیے آدھی رات کو وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر دھیرے سے کار سوائپ کر کے فروا کے کمرے میں داخل ہوا, جہاں وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی. البتہ آنکھوں کے بھیگے گوشے اس کی ساری رات کی دریا گزاری کی کہانی سنا رہے تھے. اگلے دن وہ دونوں صبح اٹھتے ہی آفس جا پہنچے, جہاں پولیس نے فروا سے دستخط لیے تھے اور اسے امریکہ سے جانے کی اجازت مل گئی تھی. امریکہ سے پاکستان کی طویل فلائٹ اس نے روتے ہوئے گزاری تھی. آنکھوں سے آنسو جدا ہی نہیں ہو رہے تھے. پلیز تم رونا تو بند کرو, لوگ دیکھ رہے ہیں. شمریز نے اسے ڈانٹا تھا. وہ چپ ہو گئی تھی. پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی شمریز نے اسے اس کے گھر لے آیا تھا. وہیں رک جاؤ, اندر آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. افضال صاحب شاید اس کے واپس آنے کے انتظار میں تھے. وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی. شرم نہیں آتی تمہیں؟ باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس دشمن کے ساتھ بھاگی ہو تم. کتنا نقصان پہنچایا انہوں نے ہمیں, اور تم نے ہی چن لیا اسے. شمریز اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا تھا. فروا اس سے پہلے کہ آگے بڑھ کر وضاحت دیتی, اس کی نظر ولید صاحب پر پڑی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. جانے دیجیے افضال صاحب, بچے ہیں, معاف کر دیجیے. ولید صاحب کی مکاری دیکھ کر فروا کا دل جیسے بیٹھنے لگا تھا. نہیں, اس سے کہو جس کے ساتھ آئیے اسی کے ساتھ واپس لوٹ جائے. میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا. وہ الٹے قدموں واپس لوٹی اور اس سے پہلے کہ دوڑتی بھی کہیں اور نکل جاتی, شمریز نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. چھوڑ دیں مجھے, مت کی جانا چاہیے. میں تو نوکری کرنے کے لیے ولید انکل کے بھروسے گئی تھی, لیکن میرے ساتھ چلو, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو چچا غصے میں, جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ٹھیک نہیں ہوگا, فروا نے گاڑی میں بیٹھتی بلند آواز میں چلاتے ہوئے کہا. سب برباد ہو گیا. انہوں نے اپنی بیٹی کی خبر پر میرے آنے سے پہلے بابا جان کو میرے خلاف کر دیا. میں کہاں جاؤں گی, میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وہ زاروں قطار رو رہی تھی. شمریز نے بے ساختہ گاڑی ایک جھٹکے سے ایک طرف روکی. تم اکیلی نہیں ہو, میں کہہ رہا ہوں نا, میں ہوں تمہارے ساتھ. میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا, جو صرف میرا نہیں بلکہ تمہارے تایا کا بھی گھر ہے, سمجھی تم؟ شمریز ایک دم سے جذباتی ہوتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تو فروا چند لمحے ساکن نگاہوں سے اسے دیکھے گئی. وہ اسے لے کر سب سے پہلے اپنے گھر گیا تھا. تائی جان اسے دیکھتے اپنے ماتھے پر بل لے آئیں, لیکن تائی جان نے انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دیا. شمریز نے انہیں فون پر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا. اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم نے اپنا بزنس بھی داؤ پر لگا دیا اور امریکہ سے واپس آ گئے. تائی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فروا کی منہ پر 2 تھپڑ ایسید کر دیں. شمریز نے گہری سانس بھری. امی پلیز, یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. خدا کا واسطے اسے تھوڑا آرام کرنے دیں. وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے اور بہت تکلیف میں ہے. وہ شمریز کا اس طرح سائڈ لینا زویا بیگم کے تن بدن میں آگ لگا گیا. تھکا ہارا اپنے کمرے میں واپس آیا. اس نے کپڑے چینج کیے اور پھر کچن میں آیا, جہاں ملازمہ کھانا بنا رہی تھی. جلدی سے کھانا سب سے پہلے فروا کے کمرے میں پہنچاؤ, اس نے 2 دن سے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا ہے. وہ ہدایت دے کر آرام کے غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی. ملازمہ صدیقہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. شمریز صاحب, فروا بیٹی اپنے کمرے میں بے ہوش ہے. شمریز نے دوڑ کر فروا کے کمرے تک کا راستہ طے کیا. وہ اندر داخل ہوا تو اسے اپنی سانسیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی. فروا زمین پر آنے منہ گری تھی اور اس کے ہاتھ میں چند گولیاں تھیں. وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی. اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی. فروا, فروا. اگلے ہی پل وہ اسے باہوں میں اٹھا کر باہر کی طرف دوڑا تھا. پورا گھر چیخوں سے گونج اٹھا تھا. وہ اسے لے کر ہسپتال آیا تھا, جہاں اپنا اثر و ذوق استعمال کرتے ہوئے اس نے ڈاکٹر سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ فروا کے کیس کو پولیس کیس نہ بتایا جائے. ڈاکٹر نے سر توڑ کوشش کرتے ہوئے فروا کی جان بچائی تھی. اس کا معدہ واش کر دیا تھا. وہ اس وقت سر جھکائے آنسو بہانے مصروف تھی. جب وہ اندر داخل ہوا. شادی کرو گی مجھ سے؟ فروا کو اس بات کی توقع نہ تھی. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھی گئی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں مانے گا, نہ میرے بابا اور نہ آپ کے والدین. پھر بھی
اس کا لہجہ قدر دھیما تھا. مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے بس تمہارا جواب چاہیے. فروا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا تھا اور شمریز کو اپنا جواب مل گیا تھا. جب وہ دونوں واپس گھر آئے تھے تو وہ ایک رشتے میں بندھ چکے تھے اور تائی جان کے سارے اعتراضات ختم ہو گئے تھے. اب آپ فروا پر انگلی نہیں اٹھا سکتی, وہ میری بیوی ہے اور میں اب اس سے خود سے الگ نہیں کر سکتا. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لے آیا. فروا وہیں اس کے قدموں میں گر گئی تھی. مجھے معاف کر دے, میں نے آپ کا کتنا دل دکھایا تھا نا. بابا کی غلط فہمیوں کی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا. شمریز نے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا. ریلیکس ہو جاؤ, پرسکون ہو جاؤ. تمہاری زندگی میں یہ جو خلا آ گیا ہے نا, اسے پورے کرنے کے لیے میں نے تم سے شادی کی ہے تاکہ تم ذہنی سکون حاصل کرو. اور وہ ایک دم سے ٹہر گیا. فروا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس سے سوال کرنے لگی, اور کیا؟ کچھ نہیں, کافی رات ہو گئی, اب تمہیں سونا چاہیے. فروا یہ سن کر اٹھ کر صوفے پر آ گئی. آپ آرام سے بستر پر سو جائیے, میری وجہ سے آپ نے خود کو کافی خوار کر لیا ہے, تھک گئے ہوں گے. فروا کے لہجے میں نرمی ہی نرمی تھی. شمریز پہلی بار دل سے مسکرایا تھا. تم بھی میرے برابر میں سو سکتی ہو. اب ہمارے درمیان ایک قانونی رشتہ موجود ہے اور شرعی بھی. تم اب میری بیوی ہو. شمریز نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے کہا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا, مگر فروا وہیں صوفے پر بیٹھی رہی. وہ بہت تھکا ہوا تھا, اس لیے اسے نیند نے آن گھیرا. آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو فروا کانپ رہی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ صوفے پر کروٹ لے کر نیچے گرنے لگتی, شمریز نے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا تھا. اس نے نیچے تکیے رکھے تھے, لیکن فروا بار بار کروٹ بدل کر گرنے کے قریب ہو جاتی. شمریز نے بے ساختہ اپنا سر پیٹا. ابھی تک بچی کی بچی ہی ہے یہ. وہ دھیرے سے مسکرایا اور اس نے ایک نظر فروا کو دیکھا تو سب کچھ بھلا بیٹھا تھا. فروا کے آنسوؤں نے اسے بدل دیا تھا. اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر فروا کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کی طرف کیا اور اس پر جھکا ہی تھا کہ وہ نیند میں کسمسائی اور اسی وقت اس کی آنکھیں کھل گئیں. شمریز یکدم سے پیچھے کی طرف ہٹا. وہ تم کب سے گر رہی ہو؟ تمہیں کہا بھی تھا بیڈ پر لے جاؤ. میری نیند ویسے بھی پوری ہو گئی ہے. شمریز نے یہ کہہ کر اپنے کندھے اچکائے اور لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرنے لگا. مجھے تھوڑا کام ہے. فروا نے اس کی بات مان کر بیڈ پر سونے کے لیے حامی بھر لی تھی. صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ آفس کے لیے تیار تھا. آپ آفس جا رہے ہیں؟ وہ دھیرے سے اس کے پاس آئی. بالکل. کیوں؟ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ وہ اس کا لہجہ سن کر وہ ٹھٹک کر رکا. مجھے ڈر لگ رہا ہے, پلیز نہ جائیں. وہ رونے لگی. اٹس اوکے یار, مضبوط بنو. بیوی ہو تو میری, اب کوئی تمہیں یہاں کچھ نہیں کہے گا. لیکن ابو اور تائی امی کی نظروں میں مجرم ہوں. میں تو نوکری کے لیے گئی تھی. ولید انکل نے ابو کو نہ جانے کیا کچھ کہا ہے. وہ مجھے بد کردار سمجھ رہے ہیں. میں کیسے ان کی غلط فہمی دور کروں گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. شمریز نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے. فی الحال میرے ساتھ نیچے چلو, سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں. اس نے اسے محبت سے پچکارا. آپ نے میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ فروا کا سوال سن کر وہ ٹھٹک کر رکا, پھر مسکراتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا. اس کا جواب تمہیں جلد مل جائے گا. اس نے فروا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ نیچے لے آیا. ناشتے کی ٹیبل پر تایا اور تائی جان پہلے سے موجود تھے. السلام علیکم امی. شمریز نے انہیں سلام کر کے فروا کے لیے کرسی کھینچی. فروا کرسی پر بیٹھی تو اس نے اسے ناشتہ سرو کیا. ویلکم ٹو ہوم مسز شمریز آفندی. تائی جان نے بے چینی سے پہلو بدلا. تم اتنے بیوقوف ہو سکتے ہو, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. جو آدمی ہمیں غلط کہتا ہے تم اسی کی بیٹی کو بیاہ کر لے آئے ہو. شمریز نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچی. امی پلیز, وہ میری بیوی ہے اور اس کی عزت کرنا اب آپ پر فرض ہے. عزت دیں گی تو عزت ملیں گی. شمریز نے ناشتہ مکمل کیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ فروا دوڑ کر اس کے پاس آئی. اس نے اس کے ہاتھوں سے اسے تھام کر روکنا چاہا تھا. مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگے گا, پتہ نہیں سب. شمریز نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا. تم اپنے کمرے میں رہ سکتی ہو, وہ بے شک بند ہو کر. اپنی ضرورت کی ساری چیزیں صدیقہ کو بتا دینا, باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک شام تک میرا انتظار کرنا, ٹھیک ہے؟ شمریز نے اسے حوصلہ دے کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے. فروا اپنے کمرے میں آ گئی. اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا. شام کو شمریز کی واپسی ہوئی تو واشنگ ایریا کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا تھا. فروا نے اپنے بال کیچر میں قید کیے ہوئے تھے اور گیلے کپڑوں کے ساتھ بیٹھی وہاں کپڑے دھو رہی تھی. وہ تیزی سے دوڑ کر اس کی طرف آیا. یہ سب کیا ہے؟ وہ چلایا. کچھ نہیں, بس ایسی. اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی. امی جان نے کہا یہ سب؟ فروا نے ہاں میں سر ہلایا. شمریز نے افسوس سے سر جھٹکا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا. میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لایا, جاؤ چینج کر لو, میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں. فروا نے چند لمحے سے دیکھا. نہیں, اس کی ضرورت نہیں. شمریز نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ہاں,
میں مانتا ہوں کہ تم نے اپنے گھر میں یہ کام کیا ہوگا، لیکن یہاں تمہیں کوئی کام نہیں کرنا۔ جب ملازم موجود ہیں تو پھر کیوں خود کو تھکانا ہے؟ فروا نے اپنی نگاہیں جھکائی تھیں۔ کیوں کرتے میری اتنی فکر؟ شمریز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم ریڈی ہو جاؤ، کافی پینے کے بعد ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں۔ فروا کا دل زور سے دھڑکا۔ بابا نہیں مانیں گے، کبھی معاف نہیں کریں گے، جبکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں۔ مجھے نوکری کے لیے ولید انکل نے ہی تو بھیجا تھا، اور پھر ان کا یہ سب ڈرامہ۔ شمریز نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ ہمارا رشتہ اسی مقصد کے تحت قائم ہوا ہے کہ جو دراڑ ہمارے خاندان میں پڑ گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور فروا نے شمریز کی بات پر نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اور کیا؟ وہ پیچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، اور ہاں، ریڈ کلر کا سوٹ پہننا، ہلکا پھلکا تیار ہو جانا، ٹھیک ہے؟ اس نے اس کی تھوڑی تھام کر محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فروا نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور پھر وہ دونوں افضال احمد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہیں ٹھہر جاؤ، وہ گرجے، مجھے اندر آنے دیجیے اور مجھے بات کرنے دیجیے چچا جان۔ خون کے رشتے اتنے ارزاں نہیں ہوتے کہ ایک بار توڑ دینے سے ٹوٹ جائیں، اتنی غیر اہم ہوتے ہیں۔ اس نے فروا کو خود سے لگایا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ افضال صاحب نے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ میں نے ولید صاحب کے خلاف سارے ثبوت آپ کو دکھا دیے ہیں۔ ہمارے خاندان کے درمیان دراڑ ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ولید مغلی ہے، جس نے ہم دونوں خاندانوں کی محبت کا فائدہ اٹھا کر یہ کام کیا ہے۔ ابو نے کچھ نہیں کیا، کوئی پیسوں کی قرض بردی نہیں کی، یہ سب ولید صاحب کا کارنامہ ہے اور آپ کا ان پر اندھا اعتماد ہے۔ میں نے سارے ثبوت تو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں چچا جان، اور ہاں، آپ کو ایک اور خبر بھی دینی تھی، میں نے فروا سے شادی کر لی ہے۔ چچا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، انہوں نے سارے ثبوت دیکھے تھے اور وہی زمین پر ڈھہ سے گئے تھے۔ شمریز نے انہیں سہارا دیا تھا۔ تم نے واقعی میں ثابت کر دیا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، اور میں نے تم لوگوں پر شک کیا۔ وہ بے حد نادم تھے۔ فروا چند قدم آگے آئی تھی۔ بابا، وہ انسان کیسے مخلص ہو سکتا ہے جس نے آپ کو آپ کی اولاد سے دور کر دیا؟ نفیسہ بیگم بھی رو پڑی تھی، اور یہ ایک حسین رات تھی جب زویا بیگم اور شجاعت صاحب بھی انہیں واپس لینے آئے تھے۔ تمہارا پوشن ایسے ہی سنسان پڑا ہے، اور اب تو بیچ کی دیوار بھی ہٹ جانی چاہیے کہ ایک رشتہ داری بن گئی ہے۔ اس سب کا کریڈٹ میرے بیٹے کو جاتا ہے۔ شجاعت صاحب نے شمریز کو گلے سے لگایا تھا۔ سب لوگ وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فروا چھت پر کھڑی آسمان کو تک رہی تھی جب شمریز دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا۔ اب آپ خوش ہیں بیگم صاحبہ؟ اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو وہ اچھل کر پیچھے کو ہٹی اور گرنے ہی لگی تھی کہ شمریز نے اسے تھام لیا۔ ہاں، اب میں ہوں نا آپ کا شوہر، آپ کو گرنے نہیں دوں گا۔ اس نے بے ساختہ اسے کمر سے تھام کر خود کے قریب کیا اور اس کا ماتھا چوما تھا۔ فروا کی پلکیں شرم سے لرزنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت بڑے ہٹلر ہیں۔ شمریز نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دکھا۔ اس سے زیادہ برا لقب نہیں ملا میرے لیے۔ فروا ہنس پڑی تھی اور پہلی بار اس نے اس کی ہنسی میں زندگی محسوس کی تھی۔ آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا شادی کا۔ فروا نے اسے سینے پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر دور کیا۔ شمریز اس کا کریز دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آپ شرماتی ہوئی مسز شمریز۔ ویسے میں نے آپ کو منہ دکھائی کہ تحفہ نہیں دیا، جانتی ہو کیا تحفہ دوں گا؟ فروا نے کندھے اچکائے۔ وہی گاڑی جو آپ نے پینٹ کر کے میوزیم میں رکھنے کے قابل کر دی تھی، اب وہی گاڑی آپ کی ہوگی۔ اس نے گاڑی کی چابی اسے تھمائی۔ نہیں، مجھے ایسی گاڑی نہیں چاہیے، میرے لیے آپ کافی ہیں۔ فروا نے اس کا کندھا تھاما تھا۔ ارے دیکھو تو صحیح۔ اس نے فروا کا کندھا تھاما تھا۔ اس نے فروا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر ریلنگ کے پاس آیا۔ بٹن دباؤ۔ اس نے گاڑی کے کی چین میں موجود بٹن دبائے تو آواز ہوئی تھی، اور فروا نے آواز کے تعاقب میں کھڑی گاڑی کو دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ واؤ نکلا تھا۔ اس نے شمریز کے طرف دیکھا اور پھر سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری ان شرارتوں کے لیے، اور وہ گندے انڈوں کے لیے بھی۔ شمریز کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ اب تو تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ آج فریزر میں جتنے انڈے ہوں گے سب تمہارے منہ پر پھوڑوں گا۔ نہیں، فروا یہ کہتے ہوئے دور بھاگی تھی اور شمریز اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اسے فروا کو یہ بتانا تھا کہ اسے شادی کا واحد مقصد صرف خاندان کی دراڑ ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اس سے محبت بھی کرتا تھا۔
بہت عرصے سے کرتا تھا اور اس نے اس محبت کو نبھایا تھا۔ وہ ایک خوشگوار شام گزار کر اپنے گھر آئے تھے، جہاں فروا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ شمریز نے اس کے لیے سہاگ رات کی سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ خوابناک ماحول میں وہ اس کے پاس آیا اور اس شدت سے اپنی باہوں میں بھیج لیا تھا تو اسے شازی کا مقصد محبت تھا۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اسے اپنی محبت کی داستان سنا رہا تھا۔ فروا کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور یہ خوبصورت رات ان کی زندگی میں قطرہ قطرہ بن کر اتر رہی تھی۔ محبت اپنی قسمت پر نازا تھی کہ شمریز اور فروا نے اسے اپنی زندگی میں شرف بخشا تھا، اور محبت کی اس خوبصورت رات شمریز نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ فروا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ فروا اس کی محبت سے نہال ہوتی اپنے رب کی شکر گزار تھی، جس نے اسے شمریز کی صورت میں بہترین ہم سفر عطا کیا تھا، جس نے اسے اس وقت تھاما تھا جب وہ سب سے زیادہ مشکل میں تھی۔ اس بات کے لیے وہ جتنا شکر ادا کرتی کم ہی تھا۔ محبت کی ایک خوبصورت داستان ان دونوں کے درمیان مکمل ہوئی تھی۔